میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اب ہے باری پوچھئے کی. آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھئے. 11 ستمبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان دیا کہ they would not actually take part in JUI's long march and extend their moral and political support. اور آج فاروق نسیم صاحب نے یہ اندیا دیا کہ they could actually invoke Article 149 to take administrative control of Karachi for better administration. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے یہ پہلے سے ان کے مائنڈ میں تھا یا بلاول کے اس بیان اور اس رویے کے بعد ان کو یقین ہو گیا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ گھٹنے ٹیک چکی ہے اوبویسلی ڈیو ٹو میگا منی لانڈرنگ کیس جس میں زرداری صاحب اور بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں. طلعت بھائی، کل بلاول بھٹو زرداری کا بڑی خوبصورتی سے مولانا صاحب کے ساتھ نہ بیٹھنے کا اعلان، اس کے بعد آج کراچی میں 149 آرٹیکل پہ رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک اور سندھو دیش بن سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آج میاں صاحب نے دھرنے میں بیٹھنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے اور شہباز شریف صاحب کو پارٹی میں مشاورت کرنے کے لیے کہا ہے. لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے مفادات کو طرف دیکھ رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو جاتے ہیں. عوام کی حالت پہ رحم نہیں کر رہی ہے، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے، اس عوام کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ جی. بڑا اہم معاملہ ہے پیپلز پارٹی کا. ذرا مخمصہ سمجھیے. پیپلز پارٹی اس وقت شدید قسم کی گرفت میں ہے اور آصف علی زرداری کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جو مقتدر حلقے جن کو ہم کہتے ہیں ان کا کہنا ہے جی کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب کو ڈھیل نہیں دینی. آصف علی زرداری صاحب ایک غیر رسمی اور خاموش NRO کے ذریعے آپریٹ کافی عرصے سے کر رہے تھے اور یہ وہی NRO تھا جس کے ذریعے ان کے معالج کو جیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ وہی NRO تھا جس کے تحت شرجیل میمن جو ہے وہ ملک سے باہر تھے، پھر واپس آئے، پھر جیل میں گئے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. اب وہ NRO کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو نیو جنریشن لیڈرشپ ہے بلاول بھٹو زرداری، وہ شاید آصف علی زرداری صاحب کو اس طرف لے جائیں جس طرف مقتدر حلقے پیپلز پارٹی کو جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. یعنی PMLN کے ساتھ اور اس کی نئی قیادت کے ساتھ مریم نواز شریف کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنائے. تو آصف علی زرداری صاحب پر دباؤ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کو تہس نہس کرنے کے لیے بڑا افیکٹو دباؤ ہے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے جو کھاتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ گھپلے ہیں. یہ وہ کھاتا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو کھولنا پڑے گا، جس کے اندر کہا جائے گا کہ اچھا ہاں آپ نے اپنے بچے سے تنخواہ لی تھی، اگرچہ وہ تنخواہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے تنخواہ نکلوائی بھی نہیں لہٰذا ہم آپ کو نکال رہے ہیں. یہ اس قسم کا کھاتا نہیں ہے، بڑے کھاتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو ایک طرف آپ نے عوام کا ذکر کیا، اس کا دباؤ ہے، اس کو اپنا حلقہ جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے. دوسری طرف اس کو اپنی جو پرانی قیادت ہے اور اصل قیادت ہے آصف علی زرداری، ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس مخمصے کے اندر پیپلز پارٹی آپ کو دو زبان میں بولتی ہوئی نظر آئے گی. ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا جو بڑا احتجاج ہے جس کے اوپر بہت نظریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ مولانا صاحب کے پاس وہ قوت ہے جس قوت کو استعمال کر کے، جس کا آدھا فریکشن استعمال کر کے پچھلی حکومت کو چلتا کر دیا گیا تھا، جس کا نام ہے مدارس کے اسٹوڈنٹس جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، وہاں سے وہ لے آئیں گے. تو مولانا فضل الرحمان بہت غصے میں ہے اس وقت. ان کا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ سے ان کی لیجٹمیٹ سیٹیں چھینی گئی ہیں، ان کو کارنر میں لگایا گیا ہے اور عمران خان کو محفوظ بنایا گیا ہے خام خواہ. تو مولانا تو ٹکے ہوئے ہیں. تو مولانا کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی بھی جڑ جاتی ہے تو وہ KPK اور بلوچستان سے آئیں گے، پیپلز پارٹی سندھ سے آئے گی اور نون لیگ پنجاب سے آئے گی. تو عملاً وہ تمام پاکستان کا دھرنا بن جائے گا. تو پیپلز پارٹی کو علیحدہ کرنا جو ہے مقصود ہے جس کو پیپلز پارٹی اتفاق کرتی ہے. اب کراچی کو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لیتے ہوئے ذرا فاروق نسیم صاحب تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو بڑا شوق ہے کراچی کو ٹیک اوور کرنے کا. صرف اس وجہ سے انہوں نے نئی جماعت جوائن کر لی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا شوق ختم ہو گیا. اس جماعت کو بہت شوق رہا ہے کہ کراچی کو کسی طریقے سے ہم ٹیک اوور کر لیں، لہٰذا صوبہ بنا دیں، سندھ سے علیحدہ کر دیں وغیرہ وغیرہ. لہٰذا ہنسی خوشی وہ وہاں پر موجود ہیں. لیکن عملاً صورتحال میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو مرکز اسلام آباد کے اندر سے کوڑا کچرا نہیں اٹھا سکتا، وہ مرکز کراچی جیسے شہر کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے. اور اس کے پیچھے وہ مینٹیلٹی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ وفاق کے لیے بڑی خطرناک ہے کیونکہ اس نے بہت سارے پیسے صوبوں کو دے دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ 18ویں ترمیم کی ڈائلوشن کرتے ہیں اور اس کا آغاز جو ہے ان چھوٹے پروجیکٹس کے ذریعے کرتے ہیں.
ناکام ہوگا پروجیکٹ، اس کے ویریس ریزنز ہیں، کانسٹیٹیوشنلی چیلنج بھی ہو سکتا ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ، سیاسی طور پر کوئی سپورٹ وہاں پر اویلیبل نہیں ہوگی، بیوروکریسی جو ہے وہ تابع دار نہیں ہے. پنجاب میں بیوروکریسی آپ کی بات نہیں مان رہی، کے پی کے میں بیوروکریسی آپ کی بات نہیں مان رہی، تو وہ کراچی کے اندر جا کے کہاں منوائیں گے؟ پھر آپ ان کو ٹھڈے ماریں گے، ان کے خلاف آپ مقدمات کریں گے، تو ایک گھڑمس مچ جائے گا. تو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تصور کہ اب پیپلز پارٹی کے گھٹنے لگے ہوئے ہیں تو ہم کراچی کے اندر گھس جائیں اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا مار کا مار لیں، جہاں پر مار کے مارنے تھے وہاں پر تو یک کے بعد دیگرے دن میں 3-4 مرتبہ جو ہے آپ کو ڈیفیٹ ہوتی ہے. اسلام آباد کے ایریاز آپ رن کر نہیں سکتے، اپنی پولیس آپ رن کر نہیں سکتے، پنجاب چلتا نہیں ہے، میٹروز بنتی نہیں ہے، مطلب، اور آپ بیچ میں آپ کراچی کو بھی اپنی گود میں ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس مخمصے کا شکار ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پالیسی کس طرف جا رہی ہے. تو بعض ایشوز کے اوپر وہ کھل کے بولیں گے کراچی والے پہ جس طرح وہ بول رہے ہیں، لیکن جو بڑے معاملات ہیں اس کے اوپر وہ خاموش رہیں گے. سر یہ آج کل جو سا ایشو چل رہا ہے کہ انڈیا نے چندریان 2 ان کا مشن فیل ہوا ہے کہ انہوں نے 10 ارب روپے اپنے ضائع کر دیے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہم کیا نام ہے فواد چودھری صاحب بڑا خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر، اور وہ بڑا تمسخر اڑا رہے ہیں، اور انڈیا کو ای سے وہ اینڈ یا کہہ رہے ہیں انڈیا. تو کیا یہ افسوس والی بات نہیں کہ کیا نام ہے کہ ہم دوسروں کی غمی میں خوش ہو رہے ہیں؟ تو کیا ہم یہ بیسک پرنسپل بھول چکے ہیں کہ قومیں جو ہیں وہ دوسروں کی ناکامیوں پہ نہیں بلکہ اپنی کامیابیوں کے سہارے آگے بڑھتی ہیں؟ دیکھیں زبردست صاحب نے سوال کیا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر کشمیر کا معاملہ نہ ہوا ہوتا تو فواد چودھری صاحب بیانات دے رہے ہوتے جی کوئی بات نہیں، چونکہ اس وقت بات چل رہی تھی نا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے بھائی بندی کرنی ہے، ہندوستان کے ساتھ مل کر ہم نے کام کرنا ہے، تو اس وقت پالیسی ہماری یہ تھی. وہ تو ہندوستان نے ہاتھ کر دیا اور کشمیر ناک کے نیچے سے لے کے اپنے ساتھ اس نے جوڑ لیا. تو یکدم ہمیں خیال آیا کہ جی وہ ہم پرانا بیانیہ بھائی بندی والا اور کوریڈور کھولنے والا اور ٹریڈ والا وہ تو سارا پٹ گیا ہے، تو ہم نے پھر بیانیہ یکدم چینج کر دیا. یکدم ہمیں بی جے پی کے اندر فیشزم نظر آنا شروع ہو گیا، یکدم ہم نے ہندوستان کے اندر تمام کیڑے نظر آنے شروع ہو گئے جو اس کے حکومت کی پالیسی کے اندر پہلے سے موجود تھے. ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ کا ویژن نہیں ہے، آپ ساؤتھ ایشیا کو سمجھتے نہیں ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، مل جل کے کریں گے. تو فواد چودھری صاحب جو بیان دے رہے ہیں، جب وہ اس وقت بیان دے رہے تھے تو وہ بھی قابل اعتراض تھا، اور آپ جو بیان دے رہے ہیں فرینکلی اگر آپ کی ڈکلیئرڈ اینیمی کا کوئی مشن فیل ہوتا ہے تو پالیسی لیول کے اوپر کچھ مسرت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ فیلئر جو ہے وہ کس لیول کا ہے، اور اس کے اوپر ٹھٹھا لگانے سے، جگت لگانے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ ہر پالیسی کو، اور بار بار میں اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں اس معاملے کو، ہم نے سنجیدہ ترین معاملات کو جگت بازی میں کنورٹ کر دیا. ہم نے ہر جگہ کے اوپر تھیٹرکس کر دی ہیں. انڈیا کو کہ سپیلنگ چینج کرنے سے انڈیا کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کل کو پاکستان کی سپیلنگ چینج کر دیں گے. اس لیول پر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے ہندوستان کے ساتھ. اچھا اگر آپ نے سپیلنگ ان کے چینج کرنی ہے، میں دوبارہ کہوں گا، تو یہ راہداری جو کھول رہی ہے اس کے ساتھ جب آپ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اس کے اندر آپ آفیشیل پریس ریلیز میں پھر کیوں سپیلنگ چینج نہیں کرتے؟ اس میں بھی سپیلنگ چینج کریں، اس میں بھی ENDIA لکھا کریں، اس میں آپ نے انڈیا کے سپیلنگ ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، ٹویٹس کے اندر آپ انڈیا کے سپیلنگ کچھ اور کر رہے ہیں. یعنی ایک مکمل طور پر مذاق خیز قسم کا ماحول ہم نے کریٹ کیا ہوا. لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم کتنے برٹرنڈ رسل ہیں، ہم بڑے سوچ وچار کے مالک ہیں، ہم ونسٹن چرچل ہیں جن کا بڑا ویژن ہے، اور جب ہم سپیلنگ چینج کرتے ہیں تو ہندوستان کی جو سائی وار ان کے خلاف ہم کر رہے ہیں. یہ اسی ایک احمقانہ پالیسی کا حصہ ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، اگر یہ مشن اس وقت فیل ہوا ہوتا جب ہم ہندوستان کے ساتھ جپھیاں مار رہے تھے تو پھر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہوتے نہیں دشمنوں کے اوپر کی ناکامی پر نہیں ہنسنا چاہیے، وہ دراصل ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اب ماحول دوسرا ہے تو اس کے مطابق بیان دے رہے ہیں. سر مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اور 1-2 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. آج سے پہلے ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ جی جو فوجی حکمران ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ پارٹی جو حکمران پارٹی، یہ کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آئے. لیکن اب کوئی بندہ یہ گلا کر کے تو یہ کہہ کہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. اور کویسچن اس کہ پاکستان کے ساتھ جو 65 میں ہوا، BBC نے بتایا کہ جی انڈین آرمی جو ہے وہ کہاں تک آ گئی، انہیں دیہاتیوں نے روکا، اور پھر بعد میں 71 اور پھر 99 میں جو ہماری درگت بنی. اور اب جو آزاد کشمیر میں ہمارے وزیر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا آزاد کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے، حالانکہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے حملہ کرنے کی. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، ایگریشن کوئی کسی بھی طرف سے ہوتا ہے، اس طرف سے یا اس طرف سے، تو
نتائج کچھ بھی ہوں اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور جو پچھلی غلطیاں ہم نے کی ہیں کیا ہم نے ان غلطیوں سے ان کمیشن سے کوئی سبق سیکھ لیں؟ کیا کوئی بندہ انہیں کوئی کٹہرے میں لا سکتا ہے، ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی قانون ہے پاکستان کے اندر؟ اور دوسری ایک اور میری معلومات میں اضافہ کریں کہ جو صادق اور امین ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ہم نے چوتھی پانچویں کی کتابوں میں پڑھی تھی یا بدل گئی ہے؟ شکریہ۔ صادق جو ہے وہ ہے جو سجدے کرتا ہے سیاسی خداؤں کو، اور امین وہ ہے جو سجدے کرتا ہے انصاف والے خداؤں کو، بھلے ان کے حقیقی کردار کس قسم کے ہوں۔ یہ ایک بے معنی قسم کی ٹرمینالوجیز اب رہ گئی ہیں پاکستان میں، آئینی طور پر باوزن ٹرمینالوجیز ہیں لیکن عملاً یہ بے معنی قسم کی ہو گئی ہیں۔ جب سپریم کورٹ سے مکمل طور پر تاحیات نااہل شدہ بندہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا ہو اور پالیسی چلا رہا ہو اور بتا رہا ہو کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا اس کا مستقبل بنانا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو صادق اور امین والی اہلیت یا نااہلیت جو بے معنی ہو گئی۔ تو اگر آپ طاقت کے پجاری ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، مالشی ہیں، پالشی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں ہیں تو چاہے آپ حقیقت میں صادق اور امین ہیں تو پھر آپ بدنام زمانہ ہے اور آپ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ آپ کی جو ایونٹس کی ریڈنگ ہے 65 کی، 71 کی اور کارگل کی، حوصلہ میں اسے اتفاق نہ کرتا ہوں، لیکن آپ کا حق ہے، آپ اس کو جانچ سکتے ہیں، اور تاریخ کے اندر بہت سارے ورژنز موجود ہیں۔ اٹس گڈ کہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بڑائی اس میں نہیں ہے کہ ہم ایک ہی قسم کے ورژن کو پروموٹ کرتے رہیں، بڑائی اس میں ہے کہ مختلف ورژن پڑھ کے ہم ایک اپنا رائے قائم کریں۔ بنیادی سوال آپ کا یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری اسی کی ہے جو وزیر اعظم ہے۔ وہ طاقتور ہے، طاقتور نہیں ہے، وہ تگڑا ہے یا پتلا ہے، اس بات سے قطع نظر اگر وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کی تنخواہ لے رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس ایک نہیں دو تین کے اندر رہ رہا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو خطرات ہیں، اس کی تمام ذمہ داری اس پر اور جن لوگوں کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے ان کے اوپر جائے گی۔ کیا کوئی ماضی کی غلطیوں کا تدارک کرے گا، کوئی سزا بھگتے گا؟ نہیں ہوگا، سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے مراد کیا ہمیں ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا اس کام کی اہمیت کم نہیں کر دیتا۔ اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی بنیادی اصول ہیں جس کے اوپر نظام قائم ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہو رہے تو ہم صرف نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر اسی کی ذمہ داری ہوگی اس ملک کے ساتھ۔ تو پھر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف پبلک ایکسپیکٹیشنز آپ کس طرف لے کے جاتے ہیں، اب بڑک کا لیول دیکھیں کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اندر خانے اتنی آپ کی کیفیت نہیں کہ 58 ملک جو ہے، مثلا یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی کونسل کو 58 ممالک کا آپ نے فگر سننا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا 58 ممالک نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ سادہ سا سوال ہے، کون سے 58 ممالک ہیں؟ نام تو دیں ذرا۔ نہیں نام دیں گے آپ کو۔ اگر آپ کے پاس 58 ممالک کی واقعتاً سپورٹ تھی تو بھیا 18 ممالک کے ساتھ تو آپ اس کونسل کے اندر ایک سٹیٹمنٹ جاری کروا سکتے تھے، 18 ممالک کی مدد سے آپ ایک ریزولوشن موو کرنے کی استدعا کر سکتے تھے، 18 ممالک کی مدد سے جو کچھ آپ کر سکتے تھے وہ تو آپ نے کیا نہیں، اور اب آپ 58 ممالک کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک فیک، ایک ایلوژن کریٹ، نظر کا دھوکہ کریٹ کرنا جو ہے نا ایک عادت بن گئی ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، جو طاقت کے لیورز اس وقت پلے کر رہے ہیں، دے آر ریسپانسبل فار واٹس ہیپننگ ان دس کنٹری۔ اور تاریخ جس طرح میں بار بار کہتا ہوں اس کی ججمنٹ علیحدہ ہوتی ہے۔ آپ کرتے رہے ٹویٹ جاری کرتے رہے، پریس ریلیزز، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔